لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. آج کا دن 19ویں ماہ رمضان ہمارے مولا ہمارے آقا امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے لیے بہت دردناک دن ہے. آج ہی کی وہ صبح تھی، آج ہی کی فجر کی نماز تھی جب 40 ہجری میں یعنی 40 ہجری میں ہمارے مولا آقا ہمارے سرتاج امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگائی گئی. ان کے سر پہ جو ہے ابن ملجم مرادی نے جو ہے تلوار چلائی. ہم سب کے لیے بہت غم کا دن ہے. ہمیں آج کے دن اور آنے والے جو 2 دن ہیں جو امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے درد کے دن ہیں، یوم علی ہے، یوم غم علی ہے. ہمیں امام علیہ السلام کی مصیبت پر زیادہ سے زیادہ گریہ کرنا چاہیے. امام علیہ السلام کے قاتلین پر زیادہ سے زیادہ لعنت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے آیت سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہو اے نبی میں کچھ نہیں چاہتا میری اجرت کے لیے، میرے ریوارڈ کے لیے، الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے، قریبی لوگوں سے محبت کرو. اور یقیناً امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نزدیکی، کی قریبی، کی رسول اللہ سے جو ان کی نیئرنس تھی اس سے زیادہ کسی اور شخص کی اس دنیا میں نہیں ہے. اسی آیت کے اسی آیت کو مانتے ہوئے، رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا غم مناتے ہیں. اور اسی آیت کو رسپیکٹ کرتے ہوئے، اسی آیت کو مانتے ہوئے ہم جو ہے ہماری اس لیکچر سیریز میں 14 معصومین علیہ السلام کی لائف ہسٹری پڑھ رہے ہیں، جس کا آج جو ہے 19th لیکچر ہے، جس میں ہم ہمارے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے. امام علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز کے تھرو چلے جاتے ہیں. امام کا نام محمد ہے، ان کے فادر امام علی رضا، امام علی ہے، امام علی رضا علیہ السلام ہے، اسی لیے ان کا نام محمد ابن علی ہے. ان کی کنیت ابا جعفر ہے. ان کے لقب، ان کے القاب جو ہیں، ان کے جو ٹائٹلز ہیں وہ ہے تقی یعنی متقی، تقوی رکھنے والا، اور جواد. ان کے والد ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. ان کی والدہ، ان کی مدر بی بی سبیکہ خاتون، اور کچھ روایت میں ان کا نام خیزران خاتون بھی ہے سلام اللہ علیہ. امام علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 10 ماہ رجب 195th ایئر آفٹر ہجرہ میں ہوئی، مطلب 195 ایئرز آفٹر ہجرت کے 195 ایئرز کے بعد 10 رجب کو جو ہے
ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ امام علیہ السلام کی جو پلیس آف برتھ ہے، جو ان کی ولادت کی جگہ ہے، وہ مدینہ منورہ ہے۔ امام علیہ السلام کی شہادت 29 ماہ ذوالقعدہ یعنی 29 ماہ ذوالقعدہ 220 ایئرز آفٹر ہجرہ میں ہوئی، 220 ہجری میں ہوئی۔ یعنی امام علیہ السلام کی ایج جو ہے بہت شارٹ تھی، 25 ایئرز کی شارٹ ایج امام علیہ السلام کی تھی۔ امام علیہ السلام کو جو ہے پوائزن دے کے، زہر دے کے شہید کیا گیا۔ امام کے قاتل معتصم باللہ عباسی تھا، جو خلیفہ وقت تھا، اس نے جو ہے آرڈر کیا، اور ام الفضل جو تھی، جو مامون کی بیٹی تھی، اس نے جو ہے، جو امام محمد تقی جواد کی وائف بھی تھی، ان کی زوجہ بھی تھی، اس نے جو ہے امام علیہ السلام کو زہر دیا، اور امام علیہ السلام کو اپنے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ کاظمین بغداد میں جو ہے دفن کیا گیا، اور ان دونوں کا روضہ آج جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ امام علیہ السلام کے کچھ فیمس کمپینینز ہیں، جناب ابن ابی عمیر بغدادی، جناب بزنت کوفی، جناب ابو الحسن علی ابن مہدیار، جناب فضل ابن شازان، جناب احمد ابن ابی نصر علیہم الرحمہ، اور بھی کئی سارے ان کے اصحاب ہیں۔ امام علیہ السلام کی جو ولادت ہے، جو ان کی برتھ ہے، وہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کے مطابق، امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے بیٹے محمد کی جو پیدائش ہے، جو ان کی برتھ ہے، وہ شیعوں کے لیے جو ہے ایک بلیسنگ ہے۔ اب اس کی کئی سارے الگ الگ ریزنز نکالتے ہیں، جو علماء ہیں الگ الگ ریزنز نکالتے ہیں کہ کیوں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت کو جو ہے ایک بلیسنگ مانا جاتا تھا، ایک نعمت مانا جاتا تھا۔ ایک علماء کا ایک ریزن یہ ہے کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی، اس کے بعد جو ہے، جو امام موسیٰ کاظم کے ٹائم میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو شیعوں پر ظلم ہوتا تھا، امام علی رضا علیہ السلام کے ٹائم جو ہے تھوڑا سی وہ ظلم جو ہے کم ہو گیا تھا، اور شیعہ جو ہے تھوڑا پیسفلی رہ رہے تھے۔ تو علماء نکالتے ہیں ایک ریزن کہ شاید یہ ایک ریزن ہو کہ امام محمد تقی جواد کی ولادت جو امام علی رضا علیہ السلام نے کہا ایک بلیسنگ ہے، وہ یہ ریزن ہو کہ شیعوں کو جو ہے سکون ملا تھا۔ دوسرا جو ایک ریزن نکالتے ہیں علماء، وہ یہ ہے کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی امامت 8-9 سال کی ایج میں شروع ہو گئی، اور یہ ایک بلیسنگ تھی شیعوں کے لیے، یہ پروف تھا شیعوں کے لیے کہ جب ہمارے نوے امام اگر 8-9 سال کی عمر میں 8-9 ایئرز آف ایج میں اگر امامت کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں، تو جب 12ویں امام امام مہدی صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت آئے گی، اور ان کی امامت جب 5 سال میں شروع ہوگی، تو لوگوں کو جو ہے ایک ایسا عجیب نہیں لگا کہ 5 سال کا کیسے امام ہو سکتا ہے۔ نوے امام جو ہے 8-9 سال کی ایج میں جب امامت کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں، تو ہمارے 12ویں امام امام مہدی صاحب الزمان علیہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 5 سال کی عمر میں جو ہے اپنا امامت عہدہ سنبھال سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور اگزامپل ہے جو میں پہلے بھی لیکچرز میں دے چکا ہوں، جو جناب نبی اللہ عیسیٰ جو تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں جو ہے جناب عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو لوگ نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے آیا، تو بی بی مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف، اور جناب عیسیٰ نے کریڈل میں سے، گہوارے میں سے، جہاں چھوٹے سی بچے تھے وہ، وہاں سے انہوں نے کلام کیا۔ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرا نام، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبی، اور اللہ نے مجھے نبی اپوائنٹ کیا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ پروو کرتے ہیں کہ یا نبی ہو یا امام ہو، وہ اپنی ولادت سے ہی نبی یا امام ہوتا ہے۔ تو جب امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی امامت کا ٹائم آیا، تو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک 8 یا 9 سال کا کیسے جو ہے ایک امام ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایک نبی اپنے کریڈل میں امام بن سکتا، اپنے کریڈل سے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی اپوائنٹ کیا ہے، تو جب ایک امام 8 یا 9 سال کی ایج کا ہو تو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا امام ہے۔ اس کے بعد امام محمد تقی جواد کی جو لائف ہے 25 ایئر، سب سے کم عمر ہے، سب سے لیس ایج میں جو ہے ان کو امامت ملی،
اور بہت کم عمر میں 25 ایئرز آف ایج میں جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. تو بہت بہت چھوٹی ایج تھی سارے امام معصومین علیہ السلام میں, ان کی ایج سب سے چھوٹی تھی. امام علیہ السلام, امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے زمانے میں 3 خلیفہ گزرے. وہ امین کے زمانے میں پیدا ہوئے, ہارون کے بعد جب امین آیا تھا, امین کے زمانے میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی. امین کچھ سال میں جلد ہی جو ہے اس دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد مأمون جو ہے وہ خلیفہ بنا. مأمون نے امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کیا, اور مأمون نے ہی جو ہے اپنا جو ہے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کی. اس کے بعد معتصم جو تھا وہ خلیفہ بنا, جس نے امام محمد تقی جواد کو جو ہے شہید کیا. ایک بہت فیمس انسیڈنٹ ہے امام محمد تقی جواد کے بچپنے کا. ایک بار مأمون جو ہے شکار پہ نکلا تھا, ہنٹنگ پہ نکلا تھا, اور مامون عباسی نے اچانک وہ آیا, دیکھا رستے پہ بچے کھیل رہے ہیں. اس نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے کھیل نہیں رہا ہے, وہ الگ سے کھڑے ہو کر کچھ سوچ رہا ہے. تو مامون اس بچے کے پاس گیا اور کہا تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کھیل کو ان لوگوں کے لیے جن کو جو ہے خدا کی معرفت نہ ہو. اور امام علیہ السلام نے کچھ ایسے جواب اس کو دیے کہ اس نے بولا یہ ایک نارمل بچہ نہیں ہے. اس نے جو ہے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا میرا نام محمد ہے. کہا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہا میرے والد کا نام علی ابن موسیٰ الرضا ہے علیہ السلام. تو مامون سمجھ گیا کہ یہ جو ہے خاندان اہل بیت علیہ السلام کا ایک چراغ ہے, یہ جو ہے امامت کی ایک لائن ہے, امامت کی ایک کڑی ہے. مامون اپنے شکار پہ چلا گیا. جب شکار پہ سے واپس آیا تو امام محمد تقی جواد وہیں تھے. تو اس نے بولا چلو امام علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا مذاق کرتے اور ان کا جو ہے تھوڑا دیکھتے کہ ان کی سچ میں وہ امام ہے, نالج ہے, کیا ہے. وہ ایک مچھی پکڑ کے لے کے آیا تھا. مامون نے جو ہے مچھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور امام محمد تقی جواد سے کہتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام محمد تقی جواد نے کہا کہ دنیا کے بادشاہ شکار پر جاتے ہیں اور ہاتھ میں جو ہے اپنے مچھلی چھپا کر لاتے ہیں اور خدا کے اپوائنٹڈ اماموں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. مامون بہت امپریس ہو گیا اور اس نے کہا کہ امام محمد تقی جواد کو جو ہے اس نے مدینہ سے بغداد بلا لیا اور امام علیہ السلام کو جو ہے اس نے اپنی بیٹی سے شادی کرا دی. لیکن مامون کا کیا ارادہ تھا کہ اگر امام علیہ السلام سے جب اس کی بیٹی شادی کرے گی اور اگر جو اگلا امام ہوگا وہ اگر اس کی بیٹی کے تھرو آئے گا تو وہ کچھ نہ کچھ اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ میں جو ہے نانا ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں. لیکن جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو ہے کبھی بھی جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے کتنا بھی پلان کرے اللہ کے پلان کے آگے نہیں جا سکتا. کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ لوگ پلان کرتے ہیں اور اللہ پلان کرتا ہے اور اللہ جو ہے بہترین پلان کرنے والوں میں سے ہے. لیکن جب مامون کی بیٹی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو امام علیہ السلام نے جو ہے دوسری شادی کی بی بی سمانہ خاتون سلام اللہ علیہا سے. ایک اور انسیڈنٹ آتا ہے امام علیہ السلام کی امامت کے سٹارٹنگ میں, کیونکہ ان کی امامت جو ہے 8-9 سال کی ایج میں شروع ہو گئی. اور جب مامون نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو ایک گوہر نایاب ہے, یہ ایک پول ہے جس کے پاس علم کا خزانہ ہے, یہ ایک امام ہے, اس نے جو ہے امام علیہ السلام کو پہلے تو مدینہ سے بغداد بلا لیا, اس کی بیٹی سے شادی کرے. اور ایک بار دربار میں جو ہے بٹھاتا تھا تو شادی کرنے کے بعد جو بنی عباس کے جو اس کے فیملی والے تھے وہ لوگ اس سے غصہ ہو کہ یار تو اس کے فادر کو قتل کیا ہے. مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو قتل کیا تھا تو بولے تو نے اس کے فادر کو قتل کیا ہے اور اب تو اسی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرا رہا ہے. مامون نے کہا نہیں, تم یہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اس نے دربار میں سب کو بلایا اور جو اس کا چیف جسٹس تھا یحییٰ ابن اقسم, اس کا نام یحییٰ ابن اقسم تھا, وہ جو ہے بہت زیادہ بادشاہ کا فیوریٹ تھا, بادشاہ اس کا فیوریٹ تھا. تو یحییٰ ابن اقسم نے جو ہے مامون نے کہا امام علیہ السلام سے سوال جواب کا سیشن ہو. یحییٰ ابن اقسم آیا اور اس نے امام علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا.
امام علیہ السلام نے جو ہے اس سے کہا کہ تیرا سوال انکمپلیٹ ہے. امام علیہ السلام نے اس کے کویشچن کے اگینسٹ 8-9 اور کویشچن دے دیے. یحییٰ ابن اقسم ایک دم چونک گیا. یحییٰ ابن اقسم کا کویشچن تھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے، رولنگ ہے کہ جس نے احرام کی حالت میں ہنٹنگ کی. یعنی احرام مطلب جب خانہ کعبہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، جب ہم سب خانہ کعبہ جاتے ہیں تو احرام پہننا پڑتا ہے، اور کچھ کنڈیشنز ہوتی ہے اس کی کہ جو کنڈیشنز کو جو اگر توڑ دیا جائے تو ایک کفارہ لگتا ہے. جب حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تب جو ہے احرام باندھنا ہوتا ہے، اور اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں سے ایک ہے کہ آپ ہنٹنگ نہیں کر سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے. یحییٰ ابن اقسم نے پوچھا اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جس نے جو احرام کی حالت میں ہنٹنگ کی. امام محمد تقی جواد نے کہا تیرے کویشچن انکمپلیٹ ہے. وہ شخص آزاد تھا یا غلام تھا، اس کو زبردستی کی گئی تھی کہ اس نے اپنے آپ سے کیا، اس کی مجبوری تھی کہ اس نے زبردستی کیا، اس نے جو ہے مکہ کے اندر کیا کہ مکہ کے باہر کیا، اس نے جو ہے دن میں کیا یا رات میں کیا، اس نے کیسے حلال گوشت جانور کو کیا یا حرام گوشت جانور کو کیا، برڈ کو کیا یا اینیمل کو کیا، کیڑے کو کیا یا بڑے جانور کو کیا. اور ایسے امام علیہ السلام نے اس کو اتنے سارے کویشچنز دے دیے. یحییٰ ابن اقسم جو ہے ایک دم دیوانہ ہوگا. اس نے کہا ایک چھوٹا بچہ 9-10 سال کا اور وہ اتنی ڈیٹیل میں. اس نے کہا میں جو ہے اس علم سے واقف نہیں ہوں. اس کے بعد امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے وہی چھوٹی ایج میں، جو لوگوں کے لیے چھوٹی ایج لیکن وہ تو ہمارے لیے ہمارے امام ہیں، انہوں نے جو ہے ہر ایک کویشچن کا، ہر ایک کنڈیشن کا جو ہے امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا. اس کے بعد امام نے کہا کیا میں تم سے ایک سوال پوچھوں؟ اس نے کہا کوشش کروں گا میں. تو یحییٰ ابن اقسم سے جب امام علیہ السلام نے کویشچن پوچھا تو وہ جواب نہیں دے پایا، اور اس نے کہا آپ ہی بتا دیجئے، آپ جو ہے بہترین جواب دینے والوں میں سے. اور امام علیہ السلام نے جو ہے اس کا بھی، جو خود نے انہوں نے سوال پوچھا تھا اس کا بھی صحیح سے جواب دے دیا. تو جو گورنمنٹ کا سب سے بیسٹ عالم تھا، جو گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس تھا، جو ان کے کورٹ کا چیف جسٹس تھا، وہ بھی جو ہے امام علیہ السلام کے سامنے جو ہے اپنے علم کو جو ہے، اپنے نالج کو جو ہے نہیں دکھا پایا، کیونکہ اس کا نالج امام علیہ السلام سے کم تھا. یقیناً کم ہے، کیونکہ اللہ نے امام علیہ السلام کو نالج دیا ہے، علم دیا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. تو یقیناً اللہ کا دیا ہوا نالج اور لوگوں کا خود سے حاصل کیے ہوئے نالج میں ڈفرینس ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام کچھ ٹائم رہنے کے بعد بغداد میں پھر مدینہ چلے گئے. مدینہ میں بی بی سمانہ خاتون سلام اللہ علیہا سے شادی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب جو مأمون کی بیٹی تھی اسے جو ہے ام الفضل جس کا نام ہے، ام الفضل کو جو ہے اس کو بہت جلن ہوتی تھی کہ اس سے کوئی اولاد نہیں ہے، اور بی بی سمانہ خاتون سے جو ہے امام محمد تقی جواد کو اولاد ہے. اور وہ امام علیہ السلام کو بہت پریشان کرتی تھی. وہ اپنے پہلے جب اس کا فادر زندہ تھا تب جو ہے اپنے فادر کو بار بار کمپلینٹ لیٹر لکھتی تھی کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ پریشان کرتے ہیں، برے چیز کرتے، استغفر اللہ، خدا لعنت کرے کہ اس نے امام علیہ السلام پہ کئی ساری تہمتیں لگائی، امام علیہ السلام پہ ظلم کیا. مامون کے مر جانے کے بعد اس نے جو ہے معتصم کو کمپلینٹ کرنا شروع کی. معتصم نے جو ہے امام علیہ السلام کو قید کر لیا بغداد بلا کر، اور 29 ذی القعدہ سن 220 ہجری میں ام الفضل جو امام علیہ السلام کی وائف تھی اس کے تھرو معتصم باللہ نے امام علیہ السلام کو زہر دیا، اور امام علیہ السلام 25 ایئرس کی ینگ ایج میں جو ہے اس دنیا سے شہید کر دیے گئے. امام علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی تھی، ایک بیٹے تھے امام علی نقی علیہ السلام، اور ان کی ایک بیٹی بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا بھی تھی، جو ہمارے زمانے کے امام ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے وقت جو موجود تھی. تو یہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بیٹی بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا تھی. ایک لیسن جو ہم امام علیہ السلام کی لائف سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی، نالج حاصل کرنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے. اگر آپ چھوٹی سی ایج میں زیادہ علم حاصل کر لیں تو اس میں کوئی
عجیب کی بات نہیں ہے کہ بھائی ابھی تو میں چھوٹا ہوں یا ابھی تو میں چھوٹی ہوں، میں کیسے اتنا سارا علم حاصل کروں۔ امام علیہ السلام کی لائف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھلے وہ 8-9 سال کے تھے، جو بڑے بڑے جو ان کے سامنے تھے وہ جو ہے ان کے علم کے سامنے فیل ہو جاتے۔ یقیناً وہ امام کا علم جو ہے اللہ کا دیا ہوا علم ہے، لیکن ہماری کیپیسٹی میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم اپنی ایج میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ ورلڈی نالج ہو، ہماری اسکول، کالج، ٹیوشن کلاسز کا لیسن ہو، یا دین اسلام کا علم ہو کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں، دین اسلام کے بارے میں جانیں، ائمہ علیہم السلام کے بارے میں جانیں، امام علیہم السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں، اپنے عقائد کے بارے میں جانیں، توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں۔ ٹرائی کریں کہ بکس زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ بکس جو ہے ایک بہت بڑا سورس ہے علم حاصل کرنے کا۔ بہت سارے ویڈیوز بھی ہے، اسلامک ویڈیوز ہیں، کئی سارے علماؤں کی سپیچز ہیں جو آپ سن سکتے ہیں، خود بک پڑھ کے آپ جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ٹرائی ایک ساتھ اتنا سارا مت کیجیے، چھوٹا چھوٹا شروعات کیجیے، مے بی آپ چھوٹی بک ریڈ کرنا شروع کیجیے، چھوٹی جو ہے مجالسیں سننا شروع کیجیے، یا ان جنرل جو ہے جو مجالسیں، جو خطبہ، جو ذاکرین کی جو ہے سپیچز جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے وہ آپ سننا شروع کیجیے، تو آٹومیٹیکلی آپ کے نالج میں، آپ کے علم میں جو ہے اضافہ ہوگا۔ اور امام علیہ السلام کی لائف سے جو ایک حدیث ہم سیکھتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ڈونٹ بی اے فرینڈ آف اللہ ان پبلک اینڈ این انیمی آف اللہ ان پرائیویٹ۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے، پبلک میں اللہ کے دوست نہ رہو اور پرائیویٹ میں جو ہے دشمن نہ رہو۔ مطلب بیسیکلی امام کا کہنا یہ ہے کہ دو امیج مت رکھو کہ پرائیویٹ میں تم گناہ کر رہے ہو اور پبلک میں جو ہے تم بہت اچھے ہو، بہت اللہ کے دوستوں میں سے ہو، لیکن جب پرائیویٹ میں جاتے ہو، جب کوئی تم کو نہیں دیکھ رہا، تو تب جو تم جو ہے گناہوں میں گر رہے ہو۔ فار ایگزامپل یہاں دکھ رہا ہے کہ بردر علی رضا جو ہے بہت اچھے سے جو بہت اچھا بول رہے ہیں، علی رضا بھائی جو ہے اپنی پبلک زندگی میں ماشاءاللہ سے امام علیہ السلام کی لائف بتا رہے ہیں، لیکن اب کیا علی رضا بھائی جب پرائیویٹ اپنی لائف میں جا رہے ہیں تو کیا ایسے گناہ کر رہے ہیں جو اللہ نے منع کیا ہے؟ دس از دا لیسن وچ امام علیہ السلام گیوز، اینڈ دوسرے سب سے زیادہ میرے لیے اپلیکیبل ہے کہ میں اسے اپنی زندگی میں کروں، کہ پبلک میں جو ہے اللہ کا دوست تو رہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ پرائیویٹ میں جا کر جو ہے میں اللہ کا دشمن بن جاؤں، اللہ کی معصیت کروں، اللہ کی نافرمانی کروں۔ اس حدیث کا ریفرنس ہے احسان المقال والیوم 2 پیج 212۔ تو کوشش کریں امام علیہ السلام کی لائف سے لیسن سیکھیں، امام علیہ السلام کی اس سے ایک حدیث سیکھیں۔ چند جملے، کیونکہ 19ویں ماہ رمضان ہے، چند جملے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مصائب کے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس لیکچر کو کنکلوڈ کریں گے۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی لائف کے بارے میں زیادہ جاننا ہو تو بک نقوش عصمت ہے، جسے آپ ریفر کر سکتے ہیں۔ آڈیو بک میں جو ہے اوپر لنک ہے یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہے، اور انشاءاللہ ہم مصائب کے منزل میں داخل ہوتے ہیں۔ 19ویں ماہ رمضان کی شب تھی، آپ سب نے کل رات شب قدر میں جو ہے دعائیں کی ہوگی، زیارات پڑھی ہوگی، عبادت کی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوگی، اللہ سے دعائیں مانگی ہوگی۔ ایسی ہی ایک شب تھی 18 ماہ رمضان کی افطار کے بعد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین جو ہے افطار کے بعد اللہ کی عبادتوں میں مصروف تھے، بزی تھے۔ فجر کا وقت نزدیک آیا، امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے۔ امام علیہ السلام کے گھر میں جو کچھ برڈز تھے، جو کچھ مرغابی جسے کہتے ہیں، گوز یا گیس کہا جاتا ہے انگلش میں، انہوں نے امام علیہ السلام کا دامن پکڑنا چاہا۔ امام علیہ السلام نے ان کو پیار کیا، اور امام علیہ السلام اپنے بیت الشرف سے، اپنے گھر سے
مسجد کوفہ کی طرف نکلے۔ مسجد کوفہ پہنچے، گلدستہ اذان پہ پہنچے، اپنے مبارک زبان سے امام علیہ السلام نے اذان فجر دی، اور امام علیہ السلام مسجد کوفہ میں جب پہنچے تو امام علیہ السلام نے جو ہے اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ کو، جو کہ پیٹ کے بل سویا تھا، الٹا سویا ہوا تھا، امام علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ اس طرح جو ہے شیطان سوتا ہے۔ امام جانتے تھے کہ یہ ان کا آخری وقت ہے، امام علیہ السلام جانتے تھے کہ یہی ابن ملجم جو ہے ان کو قتل کرے گا۔ کچھ سال پہلے کی بات تھی کہ ابن ملجم مرادی جو ہے ایک یتیم تھا، اور امام علیہ السلام نے اس کی پرورش کی تھی، اور امام نے جب اسے دیکھا اسے کہا کہ تو جو ہے میرا قاتل ہوگا۔ اس نے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، یہ لیجئے میری تلوار، مجھے قتل کر دیجئے۔ امام علیہ السلام نے کہا مجرم کو جرم سے پہلے جو ہے سزا نہیں دی جاتی۔ یہی ابن ملجم تھا جو جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے اگینسٹ آیا، وہاں سے فرار ہوا، اور فرار ہونے کے بعد جب کوفہ آیا اور قطام نام کی ایک عورت سے جب اس نے محبت کی، تو قطام امام علی علیہ السلام کی دشمنی میں تھی، اور اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو امیر المؤمنین کا سر لے آؤ۔ عبد الرحمن ابن ملجم مسجد کوفہ میں اپنی تلوار کو لے کر کھڑا ہوا، وہ تلوار جو زہر سے بھری ہوئی تھی، وہ تلوار جس کو پوری طرح سے دھار کر دی گئی تھی۔ امام علیہ السلام اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، امام علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، امام نے سوروں کی تلاوت کی، امام علیہ السلام رکوع میں گئے، امام علیہ السلام جیسے ہی سجدے میں گئے، ملعون عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ امام علیہ السلام کی طرف اپنی تلوار لے کر دوڑا، اور امام علیہ السلام کے سر پر جو ہے زور سے جو ہے اس نے ضربت لگائی۔ امام علیہ السلام کی زبان سے فوراً نکلا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں جیت گیا۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام پہنچے، امام حسن علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کے سر کو، زخمی سر کو اپنے پیر پر رکھا، اپنے زانو پر رکھا، لیکن میرے مولا امام علی علیہ السلام نے کہا ہے بیٹا حسن، نماز پڑھنے والے نماز کے انتظار میں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے امام علی علیہ السلام کو امام حسین کے حوالے کیا اور نماز ادا کی، اور امام علیہ السلام اپنے گھر کی طرف پہنچے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم لعن قاتلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یا اللہ بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق ائمۃ المعصومین علیہ السلام۔ اے میرے پروردگار، امام علی علیہ السلام کی ضربت کا دن ہے میرے پروردگار، ہم امام علی علیہ السلام کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، امام علی علیہ السلام کے آخری وصی، امام علی علیہ السلام کے آخری جانشین، تیرے حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کو امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام اور باقی کے 11 اماموں کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، امام علی علیہ السلام کے قاتلوں پر بے شمار بے شمار بے شمار لعنت فرما، ان کو جو ہے جہنم کے بدترین طبقوں میں رکھ۔ اے میرے پروردگار، آج دنیا کورونا وائرس سے، پینڈمک سے جو ہے گزر رہی ہے، کئی لوگ جو ہے مرحوم ہو رہے ہیں، کئی لوگ جو ہے بیمار ہو رہے ہیں۔ میرے پروردگار،
امام علی علیہ السلام کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں میرے پروردگار اس بیماری کو اس دنیا سے ختم فرما، اور ہم سب کو اور پوری انسانیت کو جو اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اور میرے پروردگار آخری دعا ولی عصر حجت خدا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔